إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اخروی نجات اور کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اسی بات پر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانے، اللہ رب العالمین کی معرفت اسے حاصل ہو اور اپنے عقیدے کو بالکل صحیح اور درست کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کی اس عقیدے کے حوالے سے اصلاح فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر تو اللہ رب العالمین نے انسان کی پوری زندگی کی کامیابی اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ مختصراً اور بڑے ہی کم الفاظوں میں بیان کر دیا تاکہ انسان اپنی زندگی کو سنوار لے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضی یا اس کے غصے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس حوالے سے
قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کی اصلاح فرما دی اور پوری زندگی کے کامیابی کا راز ہمیں سمجھا دیا، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور وہ آیت 13واں پارہ سورۃ الرعد اور آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کی روشنی میں اگر انسان اپنی اصلاح کر لے یہ سب کچھ اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، جس طرح پہلے انبیاء ان کو اللہ تعالی نے کتابیں عطا کی، صحف دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے۔ یہ کوئی نئی اور انہونی بات نہیں، آپ سے پہلے انبیاء انہیں بھی کتاب دی گئی، آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے یہ ان کتابوں کے مقابلے میں حکم کا فیصلہ حکم رکھتی ہے، ایک فیصلہ کن چیز جو ہے وہ آپ کو بیان کرتی ہے۔ گزشتہ کتابیں ان میں تحریف، اس میں کمی اور زیادتی اور ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے نئے ایڈیشن اور نئی چیزیں سامنے آتی رہیں۔ ان میں حلال کیا تھا، حرام کیا تھا، عبادات اور معاملات کی تعلیم کیا تھی، اس میں لوگوں نے کمی بیشی کر دی۔ جو حقیقی صورتحال ہے وہ یہ کہ جو کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ان کتابوں کے مقابلے میں حکم ہے، فیصلہ کرنے والی ہے۔ عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، سب صحیح اور درست انداز میں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا، آپ کو دے دیا۔ اور یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کو بھی عطا کیا، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عربی زبان جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی عربی زبان میں ہی نازل کی۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اہل عرب کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز، یہ شہرت اور یہ بلندی انہیں عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ عربی ہیں اور آپ کی زبان عربی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ ذکر، یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت بھی ہے اور باعث شہرت بھی ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ، ان کی زبانیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف اہل عرب، ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اس زبان میں اس قرآن کو نازل کیا۔ کیوں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جتنا بڑا یہ انعام کیا،
جتنی بڑی نعمت اللہ تعالی نے عطا کی، اللہ ان قریب اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ اور یہ صرف قرآن کے لیے نہیں، اہل عرب کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جو جو نعمتیں اور جتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر دیکھیں تو یہ کتاب یعنی قرآن آج ہمیں بھی ملا، یہ عقیدہ اور پھر عبادات، معاملات، حلال و حرام، ان سب کا علم اللہ تعالی نے آج اگر ہمیں عطا کیا اس قرآن کی بدولت، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ جب تمہیں یہ نعمت عطا کی، قرآن تمہیں ملا، حدیث تمہیں ملی، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ ڈرنا چاہیے انسان، اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک بنیادی عقیدے کے متعلق یہاں اللہ رب العالمین نے اشارتاً پیش کر دی، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ وحی، یہ حکم ہے، یہ فرمان الہی عربی زبان میں ہے۔ کیسے آیا؟ فرمایا کہ اس کو اللہ نے اوپر سے نازل کیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ کیسے آیا؟ کس طرف سے آیا؟ اوپر سے آیا، یعنی اللہ رب العالمین اوپر ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کو نہ سمجھے، نہ جانے اور اس عقیدے کے خلاف ہو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد۔ وہ حقیقی معنی میں توحید کا فہم اور سمجھ حاصل کر ہی نہ سکا، اسے اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہ ہو سکی۔ جو اپنے رب کے بارے میں صحیح معنی میں جان ہی نہ سکا، پہچان ہی نہیں سکا، وہ صحیح معنی میں عبادت کیسے کرے گا؟ اس کی تعریف کیسے کرے گا؟ اس کی حمد و ثنا کیسے کرے گا؟ کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو جانتا ہی نہ ہو، یا اپنے دوست کے بارے میں اسے پتا ہی نہ ہو، تو اس کے ساتھ وہ کیسے معاملہ کرے؟ جو جس کے بارے میں جتنا جانتا ہے، معرفت ہوتی ہے، وہ اس کی اتنی عزت، احترام اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ بیان ہی اسی طرح، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی صحیح معنی میں، اس کی عبادت صحیح معنی میں تب کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو، اس کے بارے میں ہمیں علم ہو، اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں وہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کہاں پر ہے، اور ہمیں کیسے اس کو بلانا اور پکارنا ہے، ہم نے کیسے اس سے بات کرنی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، فرمایا کہ یہ فرمان الہی جو عربی میں ہے، یہ نازل ہوا آسمان سے، اوپر سے اترا، اس کو اتارا اللہ رب العالمین نے۔ اترتی وہی چیز ہے جو اوپر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ قوالیوں میں اور دیگر طرح طرح کی نعتوں اور اس میں باتوں میں یہ سنو گے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ کوئی یہ کہتا پھرتا ہے، اور کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ شخص جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کہاں ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو، وہ کیسے اپنے رب کی عبادت کرے گا، کیسے اپنے رب کے بارے میں اسے جو ہے وہ عقیدہ حاصل ہوگا۔ نہ وہ لا مکان ہے، نہ وہ ہر جگہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى،
الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ عقیدہ درست کرو۔ میں نے عرض کی کہ چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پوری کامیابی کا ایک راستہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن فرمان الہی، یہ حکم نازل ہوا، اترا جب اللہ عرش پر ہے، اللہ نے بھیجا، یہ منظم من اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ شریعت اور یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عرش پر ہے، وہاں سے اللہ نے اس کو نازل کیا۔ چنانچہ اس قرآن کے بارے میں، اس شریعت کے بارے میں، اس وحی الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بتائی کہ اس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ یہ عقیدہ درست کرنا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ غلط ہے، باطل ہے کہ جو کہے کہ وہ لامکاں ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ ثم استوى علی العرش، سورۃ الاعراف میں پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جو آیت شروع میں ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھی، ایک فطری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اپنے پیغمبر کا عقیدہ بھی بیان کیا۔ تم کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں بتایا نہیں؟ اور اگر نہیں بتایا تو ہم اس قرآن میں تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، وہ عقیدہ تم سن لو۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، لیکن دین میں، شریعت میں اللہ کے رسول کی خواہش اور مرضی بھی نہیں چلتی۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ جب ان کی نہیں چل سکتی تو پھر کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، کسی امام کی یا کسی اور، اس کی بات کیسے چل سکتی؟ چل سکتی ہرگز نہیں۔ دین میں، شریعت میں جو نبیوں کا امام ہے، وہ بھی جس کو اچھا سمجھتا ہے اپنی مرضی سے اسے دین نہیں بنا سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 17 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، پسند۔ کیا بری ہوگی چاہت؟ اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کا رسول اس کی پسند یہ ہے تو پھر ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کی پسند بھی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک اللہ کا حکم وہ شامل نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، 17 مہینے گزر گئے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ تحقیق ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بار بار آسمان کی طرف پھرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سے دعا کے۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ زیادہ تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں ہوتا ہے، بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، گردن اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کا، اپنی انگلی بھی اٹھا دیتا ہے۔ یہ فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ انسان کی انگلی بھی اٹھتی ہے، ہاتھ بھی اٹھتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی بار بار آسمان کی طرف پھرتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، تمہاری چاہت کو ہم نے بھی پسند کر لیا ہے، آج کے بعد قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جس کی عبادت کرنے جا رہے ہو، جس کے بارے میں تم جو ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہو، وہ یہ سمجھو، پہلی بات یہ ہے کہ اس رب کی معرفت حاصل کرو، اور وہ رب کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اتنا تمہارا عقیدہ درست ہوگا اور اتنا ہی تمہارا معاملہ صحیح ہوتا جائے گا۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں، اور اللہ رب العالمین نے
اپنے فرمان الہی کو بطور حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو اختلاف ہے ان میں بھی فیصلہ کرنے والی ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی الہی۔ اس دور میں یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور بتایا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یوں ہے، ایسے ہے، عبادات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، حدود اللہ اور پھر حدود جو لوگوں پر نافذ کی جاتی ہیں وہ اس طرح ہیں۔ انہوں نے تحریف کی، تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے آخری فیصلہ کر دیا، حتمی فیصلہ کر دیا، صحیح اور درست فیصلہ کر دیا، اور اس دور کے لوگوں کو بتا دیا کہ اصل دین، اصل حق، اصل کتاب اور اللہ کا اصل فیصلہ وہ یہی ہے جو اس قرآن میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ، ان کا جہاں کہیں بھی اختلاف ہوگا، حلت و حرمت کے حوالے سے، عبادات اور معاملات کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے، فیصلہ کس کا ہوگا؟ حتمی فیصلہ وحی الہی، اس قرآن کا فیصلہ ہوگا جو عربی میں نازل ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، پہلے تو یہ کہ حتمی فیصلہ اس قرآن کا ہے، وہ عقیدہ کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح ہو، عبادات کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، اس قرآن، اس وحی، اس حکم، اس کے مطابق۔ اور اس کے بعد اب کیا انسان بے پرواہ ہو جائے، آزاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا۔ اللہ رب العالمین کا خطاب ان سب لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اللہ نے یہ خطاب اپنے پیغمبر کو کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھانا پوری امت کو ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے۔ خطاب پیغمبر کو کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی اپنی خواہش اور اپنی مرضی اس کو چلایا، اس کی پیروی کی، بعد ما جاءك من العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد، اس قرآن کو اللہ تعالی نے علم قرار دیا۔ یہ جو وحی نازل کی، حدیث پر بھی علم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ العلم سے مراد قرآن اور حدیث، وہ وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، منظم من اللہ احکام، منظم من اللہ باتیں، اسے علم کہا جاتا ہے۔ العلم، اصل علم کیا ہے؟ وحی الہی، قرآن اور حدیث۔ اس دور میں بھی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان، اس کو بھی محدثین نے بھی اس کو بھی العلم قرار دیا۔ قرآن بھی العلم ہے، یعنی جو اللہ کی وحی ہے قرآن کی صورت میں نازل ہوئی یا پیغمبر علیہ السلام کے پاس حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی، وہ علم ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد، قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد، اب اگر کوئی اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی اس کو چلاتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اللہ کے مقابلے میں نہ وہ کسی کو مددگار پائے گا اور نہ کسی کو بچانے والا پائے گا۔ یعنی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو تو اللہ نے جو ذمہ داری دی، آپ نے من وعن وہ ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ ایک مثال شروع میں ہم جو پیش کر چکے تو تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مرضی ضرور تھی، لیکن آپ اپنی مرضی شامل نہ کرتے، نہ کر سکے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر
किसी भी सूरत में आपने अपनी मर्जी या इन लोगों की मर्जी, यहूद और नसारा की, दूसरी कौमों की, उन्होंने मजबूर किया था ना, तरह तरह से आपको रोकते रहे। मुशरिकीन मक्का ने भी बड़ी जो है वो पेशकशें की थी, हमारे बुतों को बुरा भला ना दो, तौहीद पेश करते रहो, तौहीद बयान करते रहो, लेकिन शिर्क का रद्द ना करो। यह नहीं हो सकता। तौहीद मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक शिर्क का रद्द ना किया जाए, जब तक गैरुल्लाह का इनकार ना किया जाए। कभी उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, ये जो कुरान की बातें बड़ी सख्त हैं, इनको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, रास्ता बन जाएगा, हमारे तुम्हारे दरमियान मिलकर जिंदगी गुजर जाएगी। आपके आने की वजह से बाप बेटे में इख्तिलाफ, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ, घरों में इख्तिलाफ, बहन भाइयों में इख्तिलाफ, एक मुसलमान दूसरा मुशरिक, उसने अकीदा कबूल नहीं किया, पूरे मक्का में ये लड़ाई फैलती चली गई। घर घर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह आपकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही, ये खत्म हो जाएंगी, माशरे की इस्लाह हो जाएगी। जैसा कि आज भी बहुत सी जमातें ये दावतें देती हैं कि लड़ाई खत्म करो, छोड़ो इन बातों को, बस मिल जाओ। उन्होंने भी ये पेशकश की, या तो इस कुरान को बदल दो, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दो, या इसकी जगह कोई और कुरान ले आओ, बात बन जाएगी, मिल के चलेंगे। मिल के चलने वाली बात है ही नहीं। दीन तो सिर्फ वो है, शरीयत वो है जो अल्लाह ने नाजिल की है, और उसी पर चला जाएगा। जो उस पर कायम है वो कामयाब है, जो उस पर कायम नहीं वो नाकाम व नामुराद है। इस पर कायम होने की वजह से घर में लड़ाई हो जाए, माशरे में लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, कोई हरज नहीं। तौहीद को नहीं छोड़ा जा सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ा जा सकता। कैसे छोड़ा जाए? तो उन्होंने भी ये बातें, ये पेशकशें की। अपनी ख्वाहिशात की पैरवी तो बहुत दूर की बात, अगर उनकी बातों में आकर यहूद और नसारा, मदीना में मुनाफिकीन भी थे, यहूदी भी थे, बड़े मामलात और हालात कितने सख्त गुजरे, लेकिन कहीं कोई कंप्रोमाइज वाली बात न थी। दीन के हवाले से कारोबार, दीगर मामलात, उनमें तो सब कुछ होता है। शरीयत के हवाले से, शरई अहकाम के हवाले से, तौहीद और सुन्नत के हवाले से, वही इलाही के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आपने उनकी बात को माना, मा जाअका मिनल इल्म, इस इल्म के आ जाने के बाद, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक, फिर तुम अल्लाह के मुकाबले में किसी को अपना मददगार नहीं पाओगे और किसी को बचाने वाला भी नहीं पाओगे। क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अगर उसने अल्लाह की वही, अल्लाह के दीन और शरीयत को छोड़ा और अपनी मर्जी या किसी और की ख्वाहिशात, अपनी बातें या किसी और की बातें, उनको मानना शुरू कर दिया, उनके पीछे चल गया, दीन आ जाने के बाद, वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिनके बारे में फैसला हो चुका, सही हदीस है, कोई शक नहीं, उनके आ जाने के बाद फिर किसी और की बात को लेता है, किसी और की ख्वाहिश, किसी और की मर्जी, किसी और का कौल लेता है या अपनी मर्जी शामिल करता है, उसे याद रखना चाहिए उसका कोई मददगार नहीं होगा और अल्लाह के अज़ाब से उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये कितनी सख्त वईद है। और आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि वाज़ेह दलाइल और इस इल्म के आ जाने के बाद भी लोग फिर दूसरों के पीछे फिर दूसरी बातें, दूसरे दलाइल। इस हदीस का रद्द कैसे किया जाए, इस आयत का रद्द कैसे किया जाए, इसके बारे में तरह तरह की बातें। अकीदा तौहीद, उसमें ही इख्तिलाफ, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान, उसमें ही शक व शुबा, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना कितना बड़ा जुल्म है। क्या वो शख्स ये समझता है कि वो ये अकीदा रखे और फिर उसके बाद उसे कामयाबी हासिल हो जाए? कोई अल्लाह के मुकाबले में उसका कोई मददगार हो सकता है? कोई उसको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला हो सकता है? हरगिज़ नहीं। अपनी जिंदगी के हर मामले में इस्लाह करना, इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। कुरान करीम की एक आयत बतौर मिसाल हम पेश करते हैं, सूरत अल-आराफ की आयत,
قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. بنیادی عقیدہ توحید ہے. جو اس آیت کے خلاف سوچ اور فکر رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ مشرک ہے. اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے محمد آپ اعلان کیجئے کہ میں اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اور سورۃ الجن میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا. ان کو بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان قرآن میں کروایا گیا. یہ علم اب لوگوں تک پہنچ گیا، آپ تک پہنچ گیا. دوسری بات کہ پیغمبر علیہ السلام نہ کسی اور کو کوئی نفع اور نقصان دے سکتے ہیں اور نہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہے. اور آپ دیکھ لیجیے جگہ جگہ آپ کو یہ نعرے سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے کہ یا رسول اللہ مدد. یہ کھلا شرک ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے کچھ بھی ہو، مدد کیسے کریں گے؟ مدد تو صرف اللہ کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. کسی کی بات تو بہت دور کی، آپ اپنی ذات کو بھی کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے، ان لوگوں کی اصلاح کیجئے، اس عقیدے کو درست کر دیجئے. انہیں بتائیں، آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری خیر اور بھلائیاں میں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جس کو پتا ہو جان بوجھ کر وہ نقصان اٹھائے نہیں. فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ساری خیر اور بھلائیاں میں جمع کر لیتا. اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے غیب کا علم. دوسری بات یہ بھی عقیدے کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، آپ پر تو 14 طبق روشن تھے، آپ کو علم غیب تھا. اور جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، لوگ اسے گستاخ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ گستاخ تو خود ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہنا کہ اللہ عالم الغیب ہے اور ساتھ میں کہو کہ یہ بھی عالم الغیب ہے. یہ صفت اس میں بھی پائی جاتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ہستی ہے، اللہ رب العالمین ہے. اور جس نے یہ مان لیا اسے انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں، کسی کو علم غیب نہیں ہے. کوئی مانے کہ اللہ کے علاوہ اس کو ہی علم غیب ہے تو سمجھ لے اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دیا. عقیدے کی اصلاح کر دو، صاف عقیدہ ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، مانا مجھے نہیں ہے نا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بھلائیاں جمع کر دوں. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا کوئی ایسے ہی ڈرامہ تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے واقعات. ایک یہودیہ عورت نے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی، اس نے گوشت میں زہر ملا دیا. اب پیغمبر علیہ السلام کھا رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں عالم الغیب ہے، آپ کو تو غیب کا علم ہے، چھپی باتوں کا علم ہے. اس گوشت میں، اس نوالے میں زہر چھپا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو تو نہیں پتا. آپ کو یہ واقعہ نہیں معلوم؟ پیغمبر علیہ السلام نے وہ گوشت
وہ کھایا دستی کا گوشت تھا جو پیغمبر علیہ السلام کو پسند تھا. اس یہودیہ عورت نے اس میں زہر ملا دیا. پیغمبر علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھا لیا. پیغمبر علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی انہوں نے اس میں سے کھا لیا. پیغمبر علیہ السلام ان کو نہ روک سکے. آپ نے نہ روکا اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. غیب کی خبر ہوتی, چھپی باتوں کا علم ہوتا تو آپ منع کرتے, خود بھی نہ کھاتے, ان کو بھی نہ کھانے دیتے. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی تھا یہ سب کچھ, جان بوجھ کے کیا, ہرگز نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ سال اپنی بقیہ زندگی میں اس زہر کے اثر کو میں محسوس کرتا رہا. ہاں, جب اللہ نے اطلاع دی, آپ کو بتایا تھا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ, اس کو چھوڑ دو, تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن جو نوالا کھایا تھا اس زہر کا اثر پیغمبر علیہ السلام پر موت کے وقت تک طاری رہا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم غیب نہیں رکھتے تھے. اس بات کے بارے میں غور کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کھایا اور بعض ساتھی جو ہے وہ فوت بھی ہو گئے. تو کہ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کیا؟ علم غیب نہیں تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ایسے بہت سارے دلائل آپ نے, اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا, فرمایا کہ اعلان کرو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھلائیاں جمع کر لیتا, خیر میرے پاس ہوتی. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے تمام باطل عقیدوں کا رد کیا اور ایسے تمام اعمال اور عبادات کے بارے میں ہمیں سمجھایا کہ جو بھی عمل, جو بھی عبادت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو وہ ضائع ہو جائے گی. گویا کہ آپ نے اپنی مرضی شامل کر لی یا کسی اور کی مرضی شامل کر لی. دین میں, عبادات میں, معاملات میں, حلت و حرمت میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے جو ہے کسی اور کی مرضی کو شامل کیا تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوگا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ بچانے والا ہوگا نہ مددگار ہوگا. تو یہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک پورے دین کا فہم اور سمجھ اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے یہ آیت اسی طرح ہے. جس انداز میں, جس موقع پر اور جس زمانے میں اس آیت کو آپ پڑھیں گے, اپنے سامنے رکھیں گے, انشاءاللہ یہ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنتی رہے گی, ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے. عقیدے کی درستگی, اس قرآن سے تعلق, اس علم, شریعت اور وحی الہی, منظم من اللہ جو چیز, اس کی پیروی, اس کے مقابلے میں اپنی یا کسی کی مرضی کو شامل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ تباہی اور بربادی. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو نہ اللہ کے مقابلے میں اپنا کسی کو مددگار پائے گا اور نہ بچانے والا پائے گا. اللہ رب العالمین صحیح معنی میں اس آیت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وما علیکم.